تو احسان الاحسان نے مجھے دعوت دی کہ آپ افغانستان آئے اور ہم اپنی لیڈرشپ کا انٹرویو کرانا چاہتے ہیں. ٹھیکو کا ڈرائیور ویسی کوئی مشکوک سی حرکتیں کر رہا تھا. یعنی ایک تو بہت سلو چل رہا تھا اور پھر وہ بازار کی طرف گیا جہاں نہیں جانا چاہیے تھا. آتے میں تو ہم بازار سے نہیں آئے تھے. تو جو میں نے انٹرویو کر کے وہ USB اٹھا کے بڑی ہوشیاری سے اپنی موزے میں چھپا کے جوتے کے اندر رکھی تھی، وہ بھی انہوں نے تلاشی کر اسپیشلی بلوا کے جوتے اتروائے گئے. سروں پہ ہمارے کالے غلاف چڑھا دیے اور پھر جلال آباد کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا. اس امت میں اتنی چنگاری موجود ہے کہ وہ کسی وقت بھی بھڑک کر اس کو ایک کر سکتی ہے. ان کا جو بنایا ہوا وہ نظام ہے اس کو توڑ پھوڑ سکتی ہے. اب ہم دہشت گرد کو اس لیے دہشت گرد کہتے ہیں کیونکہ وہ تعریف امریکہ کرتا ہے. آپ کو 95% سے زیادہ لوگ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ملیں گے. صحیح ہے بھئی، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کب پاکستان دیکھا ہے؟ یمنی جو ہے ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو جو مسلمان ہے وہ تو امت مسلمہ کے ہی ساتھ کھڑا ہے. جو کہا جاتا ہے نا امت مسلمہ بہت پیچھے رہ گئی، ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں، سائنس میں کوئی پیچھے نہیں رہ گئی ہے. مسئلہ صرف ترجیحات کا ہے کہ سلفی دیوبندی جھگڑا کیا ہے اور بریلوی شیعہ جھگڑا کیا ہے. اس میں سے جتنا آگے جاتے جائیں گے تو اس میں مزہ بہت ہے. ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو کیا کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے؟ ایک عام آدمی کیا کیا کر سکتا ہے؟ یعنی اس میں جو بھی کردار ادا کرنا ہے مؤثر، وہ تو بیسکلی ہماری حکومتوں نہیں کرنا. عام آدمی کا کردار تو یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس کو مسئلہ فلسطین پوری طرح سے خود سمجھنا چاہیے. یعنی فلسطین کے موضوع کو ہمیں شامل کر لینا چاہیے. اچھا جی، ہم جیسے ہر پوڈ کاسٹ کے اندر ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ان کی پہلے جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر امت میں جو حالات چل رہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. تو ہم آپ سے پہلے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صحافت آپ کا پیشہ ہے. صحافت کی طرف آپ کیسے آئے؟ کیا پیچھے بیٹھنا ہونا کوئی صحافی آپ کے خاندان فرض ہوتا ہے یا کوئی کیا ریزن پیچھے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، صحافت میں آنے کی 2-3 وجوہات تھی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ چونکہ بچپن سے ہی گھر میں اخبار آتا تھا، والد صاحب مختلف رسائی جرائد خریدتے تھے، کتابیں بھی تھی گھر میں. تو ایک تو پس منظر یہ تھا. خیر اس زمانے میں کم و بیش گھر میں اخبارات آتے تھے اور کتابیں وغیرہ وقت کی، تو وہ ایک کریکٹیویٹی تو بن گئی تھی اخبارات کے ساتھ. دوسرا اس کا کریڈٹ جاتا ہے کراچی پولیس کو، کیونکہ اس زمانے میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو کراچی میں MKO کے خلاف آپریشنز وغیرہ ہو رہے تھے اور پولیس ایک بڑی دہشت کی علامت تھی. اور ایک 13D کے نام سے ایک کیس بنا دیتے تھے، یہ ایلیگل ویپن کسی کے اوپر، تو وہ اور 100 پہ پابندی ہوتی تھی. تو اب بائک پر کمی اکیلے یا کمی کسی دوست کے ساتھ جاتے ہوئے بھی پولیس والے ہمیں روکتے تھے اور وہ بہت ذلیل کرتے تھے. پیسے مانگتے تھے، پیسے ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے. تو یہ بھی ہوا ہے کہ اگر اس پہ 20-30 روپے ہوتے تو وہ بھی انہوں نے لیے ہیں. تو وہاں ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ ایک چوکی بھی اسی طرح سے ہمیں روکا ہوا تھا. ہمارا جو ضلالت سیشن تھا تبدیل 25 منٹ تک پہنچ چکا تھا. ویلے تھے ہم بھی، ٹائم ہمارے پاس جو بہت ہوتا تھا. تو وہاں دیکھا کہ یار 3 لوگ ایک بائک پر آتے ہیں اور اس کو جیسی روکا ہوگا کہ پریس کا صحافی، انہوں نے ان سے کچھ پوچھا بھی ہے. انہوں نے کہا یار یہ چیز جو ہے نا یہ تھوڑی الگ طرح کی ہے. تو پاکستان میں اگر رہنا ہے، یہاں پہ سروائیول یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس نادرا کا کوئی ID کارڈ ہے. یہاں یہ جو پریس کارڈ ہے کسی اور چیز کا کارڈ ہے. یعنی آپ کے قومی شناخت سے زیادہ جو آپ کی نوکری کی شناخت کو زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ بھی چیز تھی. اور پھر چونکہ ایک زبان طالب علمی میں ایک سیاسی پس منظر بھی تھا، اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ بھی تھے، تو اخبارات پڑھنا، پریس کلب، صحافیوں کے بارے صحافت ایک یہ بھی تھا. یعنی یہ تو 2 چیزیں میں نے بیان کی. تیسرا یہ تھا کہ صحافیوں کو بہت ایک وہ بھی سمجھتے تھے کہ یار یہ بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں، اور ایک یہ بھی تھا کہ یہ اپنے کام بھی آسانی سے کرا لیتے ہیں. یعنی اس کا جو تعلق ہے یہ ہے کہ آپ کی جو پوری پالیسی ہے وہ کیسی ہے. یعنی اگر سارے کام ثبوتلی ہو رہے ہو، بارش کی ضرورت نہ پڑ رہی ہو، تو پھر کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی سے کس بارش کرواؤں. تو یہ چیزیں ملا جلا کر اس نے جو ہے صحافت کی طرف فرمائی کیا. اور زبیر منصوری صاحب ہمارے استاد ہیں، اس پہ پورے تھے، چیزیں سکھائیں بتائیں. تو پھر سمجھیے کہ اس طرح سے صحافت ہے. سو یہ تھے آپ کی جو وجہ پشودی ہے، وہ آپ کی اپنی ایک کہانی ہے جو افغانستان میں. اور میں نے سچی بات میں نے آج تک کو کہانی سنی ہے، لوگوں سے سنا ہوا ہے، لیکن کبھی وہ آپ اب پوڈ کاسٹ سنا نہیں اس گفتگو کے بارے سے. میں چاہتا تھا کہ میں لائی اس گفتگو سے خوشی کہ کیا ہوا اور کس طرح آپ آگے پہنچے، کیا
ہاں، اس کا بھی ایک پس منظر تھا، وہ یوں تھا کہ ایک تھے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں ایک جنگ ہو رہی تھی، دنیا بھر کی طاقتیں ماتم لویز تھی، خود پاکستان کے اندر بھی بم دھماکے اور چیزیں معاملات ہو رہے تھے. تو میں ایک چیز اس میں دیکھتا تھا کہ ہماری جو میڈیا ہے، نیشنل میڈیا، وہ اس پر یا تو اس طرح سے بات نہیں کرتا، اس کو معلومات نہیں ہے اس کے پڑوس میں، اس کے ملک کے اندر اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کو کور کرنے کے لیے بھی جو ہے نا امریکہ سے، فرانس سے، برطانیہ سے صحافی آتے ہیں اور وہ یہاں کی سٹوریز کر رہے ہیں. یعنی ہمیں ہماری گھر کی کہانیاں جو ہے بین الاقوامی ادارے سنا بتا رہے. تو یہ ایک چیز مجھے نا اچھی نہیں لگتی تھی. تو میں کہتا تھا یار ہمارے صحافیوں میں اس میں بھی کام دینا چاہیے. اور ایک اس کی وجہ یہ تھی چونکہ ان سارے معاملات کے ساتھ بچپن سے مجھے، ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسائل، اخبارات اور میگزین آتے تھے، تو ان کو پڑھتے بھی ایک پس منظر تھا، ان چیزوں کو کسی نہ کسی حد تک جانتے تھے. تو پھر اس میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. تو اس پر کام کی اور میں نے بہت سارے سٹوریز تھیں، اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی لفٹ کیا. تو پھر اسی دوران چونکہ خبریں میں دیتا تھا، چیزیں ہوتی تھی، تو ٹی ٹی پی کا اس وقت ترجمان تھا احسان اللہ احسان. وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھا، کئی صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھا. تو احسان اللہ احسان نے مجھے دعوت دی کہ یار آپ افغانستان آئے اور ہم اپنی لیڈرشپ کا انٹرویو کرانا چاہتے ہیں. اور وہ انٹرویو اس تناظر میں تھا کہ اس وقت 2014 میں پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے تھے. وہ مذاکرات ہو رہے تھے اور یہاں سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، کچھ لوگوں نے نامینیٹ کیے تھے، تو وہ مل کر کام کر رہے تھے. تو اس حوالے سے ان کی خواہش تھی کہ پاکستانی میڈیا پر زیادہ ہماری انٹرویوز اور وہ چیزیں سامنے، اور جو مذاکرات میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے معاملات سامنے رکھے جا سکے. تو وہ ہوا یہ تھا کہ ابتدائی طور پر تو جو مجھے بتایا گیا تھا، اور ہمیں بھی یہ سمجھا تھا کہ ہماری یہ ملاقات جو ہوگی وزیرستان بھی کہیں ہو جائے گی یا روضہ ایجنسی یا خیبر ایجنسی میں ہو جائے گی. لیکن جب ہم وہاں پہنچے پشاور ایئرپورٹ میں پہنچا، اپنے آفس میں نے بتا دیا تھا، تو انہوں نے کہا اگر یہ آپ کے لیے محفوظ ہے تو ہم بالکل اس اسٹوری کو کر لیں. اس وقت آپ اے وائی کے ساتھ ہی؟ جی میں اے وائی کے ساتھ تھا، اے وائی کے ساتھ اس اسٹوری کے لیے بنے کے لیے تھا. تو جب وہاں پشاور پہنچے اور وہ لوگ ابھی لینے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر سفر شروع ہوا ہمارا، تو سم بارڈر کی طرف ہوں گے. تو وہاں جا کر انہوں نے جب رابطے کیے تو پتہ چلا کہ یار وہ جو لوگ ہیں وہ تو سرحد کو اس طرف ہے، وہاں جانا ہوگا. اب یہ ایک مشکل فیصلہ بھی تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یار اگر میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس جاتا ہوں تو یہ تو وہ یہ کہ یار جہاز میں جھولے جھول کر آیا ہے. ایک صحافی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ خبر ہونی چاہیے، اسٹوری ہونی چاہیے. میں نے کہا اتنی قریب آ کر تو خالی ہاتھ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں چلتے پھر. بس پھر وہ مجھے لے گئے. اور اس زمانے میں بھی کوئی بہت زیادہ سختی بھی ہوا کرتی تھی، یعنی بڑے اطمینان سکون سے ہم پاکستانی سرحد سے نکلے اور افغان ملک میں داخل ہو گئے، اور پھر وہاں سے آگے تک کا سفر کیا. اور وہاں پھر ایک جگہ درین یہ سفر پیدل بھی تھا، ایک دریا بھی عبور کی ہم نے کشتی کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر احسان اللہ احسان سے ملاقات بھی، وہ استقبال کے لیے موجود تھا. اور پھر وہاں سے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر مزید آگے کا سفر شروع ہوا. وہاں پر یہ منرات صوبہ ہے افغانستان کا جہاں میں گیا تھا، تو اس کا ایک گاؤں تھا پارچاؤ. تو وہاں پھر میں گیا 4-5 دن وہاں پر میرے اسٹے تھا. وہاں پر میں نے کچھ انٹرویوز کیے. اب مجھے لیڈرشپ کے انٹرویوز کرنے کے لیے مزید آگے جانا تھا. تو وہ جب جانا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ 2 مزید لوگ کیے کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اس وقت انہوں نے کچھ کاغذ پر لکھ کر ہمارے نام دی، یعنی الگ سے نام بتائے اور کہا کہ اگر آپ کو کہیں روکیں گے تو آپ نے یہ روکے دکھا لیں. کہیں روکنے سے وہ رات یہ کہ افغان نیشنل آرمی کے ایکٹ بی ایس کے پولیس جو بھی روکے تو اس کو یہ دکھانا. بس وہ جب ہم نکلے تو جس گاڑی میں ٹیکسی میں ہم بیٹھے تھے انہوں نے منگوائی تھی، کو اگر ڈرائیور ویسی کوئی مشکوک سی حرکتیں کر رہا تھا. کیونکہ بعد میں جب میں نے وہ ڈاٹس کریکٹ کیے تو اندازہ ہوا، یعنی ایک تو بہت سلو چل رہا تھا، اور پھر وہ بازار کی طرف بھی جہاں نہیں جانا چاہیے تھا. آتے میں تو ہم بازار سے نہیں آئے تھے. پھر فون کال پہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ جیسے اطلاع دے رہا ہو، یہ لوگ غیر ضروری چیزیں تھی ساری. تو بس ہم بازار سے بھی گزرے تو وہ میں نے کہا ہے نہیں تو کسی بھی طور ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ آدمی ہمیں نہیں کہ بازار سے گزر رہا ہے. اور ٹھیک ہے کیونکہ میں کوئی کاغذات کے ساتھ تو نہیں آیا تھا، ایک خطرہ تھا.
تو اب وہاں پر ایک مریج ہے لال پورہ کے نام سے، بڑا خطرناک مریج ہے، آتے ہوئے اس کو مجھے بتایا گیا، تو اس کے دل میں بڑا چور تھا، کیونکہ جب وہاں اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ یہ وہ برج ہے، اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو پھر کابل تک ہمیں کوئی نہیں روکے گا، لیکن اگر یہاں پکڑے گئے تو پھر پکڑے گئے وہاں پہ۔ یہ کیسے پکڑے گئے کیا؟ دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ وہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کا تو قلعہ بڑا مشکوک تھا، اور چونکہ جب آپ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سرحدی علاقے میں آپ کہیں پر جاتے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ رہ رہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میری اردو جسے اپلان نیشنل آرمی کہتے ہیں اس کو نہ بتاؤ، کیونکہ ہر جگہ ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان کو میرا خیال ہے کہ بنا آنے کا پتہ چل چکا تھا، اور جو میں نے انٹرویو کر کے وہ یو ایس بی اٹھا کے بڑی ہوشیاری سے اپنی جو ہے نا موزے میں چھپا کے جوتے کے اندر رکھی تھی، وہ بھی انہوں نے تلاشی کر، پہلے تو نارمل تلاشی گئی تھی نہ گرفتاری کے بعد، پھر بعد میں کہ اسپیشلی بلوا کے جوتے اتروائے گئے، جس کا مطلب انہوں نے اس کو کیا تھا، پتہ چل چکا تھا وہ کو۔ تو بہرحال خیر وہ مخبری ہو گئی، پکڑے گئے، وہاں انٹرنیس کے لوگ آئے، وہ ہمیں لے گئے اپنے ساتھ، وہاں ایک قریب میں ہی تھانہ تھا، وہاں رکھا ہوا نے ایک رات، اور صبح انہوں نے کہا کہ بس ہمیں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، تو آپ کو چھوڑ رہے، خوش ہوئے، چلو یار اتنی سی بات میں پریشان ہو گئے تھے، تو بس وہ جب سم ہو گیا تو انہوں نے سامان ہمارا جو بیگ شیک تھی وہ بھی ہمیں پکڑا دیا، اور پیسے بھی دیتی ہے، بس میرا آئی ڈی کارڈ اور آفس کا کارڈ یہ انہوں نے نہیں دیا، کہا کہ یہ ہم سے آگے پیچھے ہوگا، میں نے کہا یار پٹلو تمہارا ہی ہے، بس جانے دو مجھے۔ تو جب وہ جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اب ایک ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا، چونکہ آپ کو ہم ایک سیٹنگ کی بنیاد پہ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کے جو ہے نا ہاتھ ہم باندھیں گے پیچھے سے پشت سے، تاکہ ایک کو تاثر نہ جائے کہ آپ سے اور بھی طاقت ہے۔ میں نے کہا یار کوئی میرے لیے سودا نہیں ہے، تو ٹوٹل 3 لوگ تھے، اور اچھا تو انہوں نے وہ کلپ سے وہ کیے باندھے۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہاتھ آپ کے باندھ کر ہم لے کر جائیں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہاتھ انہوں نے باندھ دیے۔ اس وقت ہم گاڑی میں ایک تھی ڈبل کیبن، اس میں بیٹھنے لگے، تو پھر وہی آفیسر آیا، اس نے کہا ایک منٹ، بڑا خوش اخلاق سا آفیسر تھا، اس نے کہا وہ آپ کے جو ہے نا وہ انگلیوں کے نشانات یعنی دستخط دینا بھول گئے۔ موسٹلی افغانستان میں دستخط کے بجائے لوگ انگوٹھوں کا استعمال کرتے ہیں، چونکہ زیادہ تر وہاں تعلیم کی کمی کا معاملہ ہے تو اس سے ہی کام ہوتا ہے۔ خیر بہرحال وہ جب انہوں نے اس دستاویز پر میرے انگلیوں کے نشانات، وہ انگوٹھے کا نشان لیا، تو بس یہ پہلا لمحہ تھا، میں نے کہا نہیں یہ جو معاملہ ہے یہ کچھ اور ہے، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ کاغذات پہ دستخط کرانے کا تو سیدھا سا مطلب ہے۔ تو جو میرے ساتھ 2 تھے وہ بھی ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، پاکستانی لڑکے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہم فٹ ہو گئے۔ اس نے کہا ایسے کیسے فٹ ہو گئے، ہمیں تو جو ہے نا رات گزاری تھی، ہماری بات ہوئی، اور اب یہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو خیر بہرحال انہوں نے بٹھایا اپنی گاڑی میں، اور وہ سروں پہ ہمارے کالے غلاف چڑھا دیے، اور پھر جلال آباد کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ اور پھر ہم وہاں جلال آباد میں جو افغان انٹیلیجنس کا دفتر تھا، این ڈی ایس کا، وہاں میں پہنچا دیا گیا، اور وہاں انہوں نے ہمیں کھڑا رکھا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پر امریکنز موجود تھے، خواتین بھی تھیں ان میں، مرد بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے قمیص شلواریں پہنی ہوئی تھیں، سر پہ پکول ٹوپی تھی، گنز تھیں ان کے پاس، اور وہ کسی مشن پر آ رہے تھے یا جا رہے تھے۔ بہرحال خیر میں ان کو دیکھتا رہا، تو وہاں انہوں نے میری شکایت کی این ڈی ایس حکام سے، تو انہوں نے پھر ہمارے چہرے دیوار کی طرف پھیر دیے، تو وہاں پر کئی گھنٹے کھڑے رہے۔ میرے خیال ہے ہم وہاں پہنچے تھے کوئی دن کے شاید 12 بجے ہوں گے، اور پھر رات 9 بجے تک انہوں نے ہمیں کھڑا رکھا۔ اس دوران نماز بھی پڑھنی دی، کھانا بھی دیا، لیکن مسلسل کھڑے رکھا۔ اور پھر بلکہ اس دوران جلال آباد کی طرف جاتے ہوئے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی، جو میرے ساتھ وہ 2 لڑکے تھے ٹی ٹی پی کے، انہوں نے میرے کان میں خسر خسر کی ایک نے، کہ میں نے جو ہے نا اپنے ہاتھ ہم نے کھول لیے ہیں دونوں نے، اور اب ہم جو ہے نا اس سے گن چھینیں گے، گن چھین کے گاڑی میں نے اس کو بولا بھائی کن چکروں میں پڑ گئے ہو، مجھے کوئی شہید وہید نہیں ہونا ہے۔ میں نے کہا یہ آگے پیچھے ان کی جو ہے نا رینجرز کی گاڑیاں ہیں، اور ہم اس وقت بہت ایک پروٹوکول میں جا رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ بہت اور طرح کا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بطور صحافی مجھے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کسی قسم کا ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اور ہمارے پاس سے تو تلاشی بھی لی تھی، نہ کوئی اسلحہ نکلا، نہ پیسے نکلے، کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی 30-35 ہزار روپے تھے، لیپ ٹاپ تھا، ہمارے ARY کا مائک تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، شاید
5-5 10-10 ہزار روپے ہوں گے, تھی پاکستانی کرنسی. تو میں نے کہا جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, انہوں نے ہماری تلاشی لی تھی نا, جب پل پہ کھڑا کیا تھا وہ قمیضیں اوپر اٹھوا لی تھی کہیں جیکٹس ہم نے نہ پہن رکھی ہو بارودی, تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. تو میں نے کہا اس میں کوئی وہ نہیں, اور میں نے کہا یہ غلط ہو جائے گا, گاڑی جس اسپیڈ سے چل رہی ہے اس میں ہم کوئی اس طرح کا حرکت کریں گے, اور یہاں سے کوئی جانا اتنا آسان نہیں ہے. ایسا ہی. تو خیر بس خسر پسر میں ان کو میں نے سمجھایا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب ہم نے کچھ کیا نہیں ہے, میکسیمم یہی ہے کہ اللیگل یہاں پر داخل ہوئے ہیں اس کو دیکھ لیا جائے گا. تو خیر بہرحال وہاں 9 بجے تک انہوں نے کھڑا رکھا, اور اس کے بعد پھر پیشیاں شروع ہوئیں ہماری, اور وہ انٹیلیجنس کے آفیسرز موجود تھے جو کہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے. ایک ازبک این ڈی ایس کا وہ تھا عہدیدار تھا جس نے مجھ سے جو انویسٹیگیشن کی ساری, اور چونکہ بس مجھے تو انہوں نے جاسوس ڈکلیئر کر دیا تھا. اچھا. صحافی کے ساتھ ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی کسی جگہ پہ پکڑا جائے تو فوراً جاسوس کا ٹھپا لگتا ہے. پاکستان میں تو لفافہ بولتے ہیں لوگ. تو خیر بہرحال اب انہوں نے کہا کہ یہ جاسوس آئی ایس آئی نے بھیجا ہے. میں نے کہا یار میں تو آئی ایس آئی کے کسی کرنل حوالدار میجر تک کو نہیں جانتا, نہ ملا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال کون ان باتوں کو پھر مانتا ہے. تو خیر وہاں پر کوئی 16 دن وہاں رکھا, یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں مسنگ پرسنس کو رکھا جاتا ہے جو لاپتہ کہلاتا ہے. تو وہ چھوٹی سی جگہ تھی 4x8 کی, یعنی اگر ہاتھ میں دونوں پھیلاؤں تو بس دونوں طرف دیوار کو لگ رہے تھے, اور پیر سیدھے کروں تو بس تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے نا 1-2 فٹ کے فاصلے پہ پھر وہ دروازہ تھا. تو وہ مکمل طور پہ بند ہے, اوپر ایک روشن دان تھا, اور حسن اتفاق کے یہی اپریل کے دن تھے, اور یہی دن تھے جب میں گرفتار ہوا تھا. اور بڑی جو ہے نا جلال آباد بڑا گرم شہر ہے, خوفناک گرمی تھی, اور وہاں پر کوئی اس کا پنکھے وغیرہ تھے نہیں, روشن دان سے ہوا آتی تھی. پنکھے جو باہر وہ جگہ تھی چلتے تھے تاکہ سب اس کو بیرکس کو وہ پہنچے. تو وہاں بس وہ پھر دن گزرے, اور سچی بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جب آپ ہوتے ہیں نا تو وہاں پر دن تو بہت بڑی بات ہے, وہاں سیکنڈز اور منٹس جو ہیں وہ نہیں گزرتے ہیں. یعنی سیکنڈز جو ہے نا وہ منٹوں میں, منٹ گھنٹوں میں, گھنٹے جو ہے نا دنوں میں, دن ہفتوں میں, اور ہفتے جو ہے نا مہینوں میں بدل جاتے ہیں. تو ایک مشکل معاملہ تھا وہاں پر رہنا. تحقیقات کے لیے بلاتے تھے, مار پیٹ کی آواز بھی آتی تھی, اور لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ جب میں وہاں پر پہلی رات جب آیا تو یہ جب سارا ہو چکا تھا, یعنی اس سے پہلے گرفتاری کا 1 دن, اور پھر جب وہاں پہنچا تو وہ پہلا موقع تھا کہ میں رویا نا. میں نے کہا کہ یہ اب ہو گیا, اور مجھے اصل میں سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ اس بات کی تھی کہ انہوں نے مجھے جاسوس بنا دیا ہے. جاسوس بن کر آپ کہیں بھی پکڑے جائیں نا تو وہ اسٹیٹ کوئی بھی ہے وہ بخشتی نہیں ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور مجھے تو انہوں نے کیس ہی, یعنی غیر قانونی داخلہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا نا, بہت سے بہت مہینہ 2 مہینہ رکھ لیتے, لیکن یہ ایک سنگین نوعیت کا الزام مجھ پہ لگ چکا تھا. اور اس کو آگے میں نے بڑا بری طرح سے فیس بھی کیا وہیں پر جیل میں, قید میں. بہرحال تقریباً کوئی 15-16 دن کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا مجھے انہوں نے بھیجا ادھر. یہ جو انویسٹیگیشن مکمل ہوتی رہتی تھی تو ان قیدیوں کو جیل منتقل کرتے تھے. تو مجھے انہوں نے ننگرہار کی جو جیل ہے مرکزی وہاں پر شفٹ کر دیا تھا, اور وہاں بھی سب کو پتہ تھا. پھر وہاں جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یار میرے بارے میں تو وہاں کی میڈیا پہ بھی خبریں چل چکی ہیں, اور ساری چیزیں وہ جانتے تھے. تو بس پھر وہاں منتقلی ہوئی. اب یوں سمجھ لیں کہ ننگرہار کی جیل میں کوئی آلموسٹ 5.5-6 مہینے کا وقت میں نے گزارا, اور یہ پھر مختلف قیدیوں کے ساتھ تھا. پھر اس دوران کئی بار پتہ چلتا کہ رہائی ہونے والی ہے, اور پوری امیدیں دلائی جاتی ہیں جو پاکستانی اور اس کونسلیٹ کے دوران لوگ تھے. آپ کا گھر والوں سے رابطہ کیا گیا, کروایا گیا؟ ہاں, جب میں جیل منتقل ہو گیا تو پھر وہاں تو رابطے شروع ہو گئے تھے. جو یہ کرپشن ہوتی ہے نا بہت سارے معاملات میں بعض اوقات نعمت ثابت ہوتی ہے, تو وہاں یوں تھی کہ وہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کے نیچے کے لوگ تھے وہ وہاں قیدیوں سے پیسے لیتے تھے. اچھا. تو ان کا پی سی او بھی تھا, آپ زیادہ پیسے دیں گے تو آپ موبائل فون بھی رکھ سکتے ہیں. بس اس کی شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ سامنے نظر آیا تو اس کو پھر پولیس اہلکار ضبط کر لیں گے. اچھا. تو بس اس کے ساتھ لے کر چلتے تھے. میں نے تو وہاں جب موبائل فون لیا تو جو میرا بیڈ تھا جہاں میں سوتا تھا تو اس کے ساتھ ہی ٹیوب لائٹ تھی. تو وہ ہوا یہ تھا کہ مجھے دوسرا قیدی ہمارے ایک ساتھی تھے, سالار نام تھا, پشاور کے, بہت اچھے ساتھی تھے. تو وہ وہاں بینک میں جاب کرتے تھے. تو وہ کوئی خرد برد کے کسی جو کہتے ہیں نا رگڑے میں آ جاتے ہیں, تو ان کے بھی کوئی سگنیچر ہوئے ہوئے تھے, تو اس چکر میں وہ قید ہو گئے تھے.
تو انہوں نے میرا جو چھوٹا سا موبائل فون تھا نوکیا کا، جو پرانے فون ہوتے تھے نا بٹنوں والے، جی تو اس فون میں اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، انہوں نے اس پہ دھاگا لپیٹ کر، یعنی اس سے دھاگے کو بڑا کر کے، اور وہ جو ٹیوب لائٹ کی پٹی تھی انہوں نے مجھے بولا کہ تم یہاں پہ اپنا فون رکھا کرو، اور وہ جو دھاگا ہے تھوڑا سا وہ نکلنے دیا کرو، اور ویسے بھی چونا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ میچ ہو جاتا تو نظر نہیں آتا تھا، تو کہا کہ یہاں سے فون نکال کے بات کر کے ادھر ہی رکھ دیا کرو. تو وہ اس کا جو ہے نا وہ پھر شروع کیا، تو اس پہ مخصوص وقت پہ رات میں کبھی نکالا بات کی. اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا تھا، مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ تھا، جو میرا بیڈ تھا جب میں اس طرف سوتا تھا تو بالکل سامنے دروازہ تھا، کیونکہ وہاں دروازوں میں یہ ہوتا تھا کہ پولیس والے کبھی بھی آ کے وہ چیکنگ کرنے آتے تھے. تو وہ یعنی ایک دو بار ایسا ہوا کہ میں نے فون کان پہ لگایا ہوا ہے اور میں اس کروٹ پہ لیٹا ہوں بات کر رہا ہوں، اور بات کرتے کرتے اسی میں دیکھا سامنے سے پولیس آ گئی، تو بس خاموشی اختیار کر لی نا، کوئی حرکت نہیں کی کہ اگر آپ فون چھپانے کی کریں یا وہ کریں تو وہ ضبط ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ وہاں ٹائم وہ پاس کرتے رہتے تھے. تو فون پر بات ہو گئی اور کچھ چیزیں، اور بس یہ اس طرح سے ملا جلا کر جو ہے نا پھر سلسلہ وہاں پر جاری رہا. ٹھیک ہے، پھر رہائی کا کیا معاملہ ہوا، کیسے؟ رہائی کا معاملہ میں نے بتایا نا کہ چونکہ پاکستان میں بھی بہرحال سب لوگ جانتے تھے کہ تھا تو میں صحافی، تو یہاں ہمارے جو صحافی دوست تھے انہوں نے کراچی پریس کلب نے، KUJ نے، اس کی جو مختلف گروپس ہیں، دستور ہو گیا، برنا ہو گیا، جو ARY ہے، حامد میر، سلیم صافی، سلمان اقبال صاحب، ان سب لوگوں نے جو ہے نا ایک کلیکٹیو اپنے اپنے طور پر کوشش شروع کی. وہ مشترکہ بھی تھی، حکومت پاکستان تک جو ہے نا رسائی حاصل کی گئی. میری اہلیہ انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے نا بڑا رول پلے کیا. تو وہ ایک موو بن گئی تھی، مختلف سیاسی جماعتیں بھی بیانات کی حد تک اس میں آ گئی تھیں. یعنی آصف علی زرداری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی، الطاف حسین صاحب کی بھی، سراج الحق صاحب کی بھی. تو یہ ملا جلا کر جو سب لوگ تھے نا یہ اس معاملے میں آ چکے تھے. اور حکومت کی طرف سے جو پرویز رشید صاحب اس وقت وزیر اطلاعات تھے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اس پہ کام کیا. صدر جو تھے ممنون حسین صاحب وہ بھی، ان تک بھی معاملہ تھا. تو وہ ایک یہ کہ حکومت کے ایک نوٹس میں آ چکا تھا. اور پھر اس حوالے سے پورے پاکستان میں صحافیوں نے احتجاج بھی کیے تھے. قبائلی صحافیوں کا وفد جو ہے وہاں گیا تھا، اس میں دانشور بھی تھے، شعراء بھی تھے پشتون، انہوں نے بھی حامد کرزئی سے ریکویسٹ کی تھی. اور پھر فائنلی اس مسئلے میں میرے میں ملالہ یوسفزئی اور ان کے والد آئے. اور ان کو وہ ایسے آئے کہ پشاور میں ہمارے ARY کے نمائندے ہوتے ہیں شہزاد عالم، ان کا وہاں ایک اخبار بھی ہے. تو انہوں نے کالم لکھا، کیونکہ ہم 2010-11 میں وہاں پر گئے تھے شادی کے بعد، تو ان کے یہاں بھی رکے تھے. تو انہوں نے اس حوالے سے کالم لکھا کہ میری پوری انہوں نے کہانی لکھی. اچھا، ملالہ یوسفزئی کا تعلق بھی بنیادی طور پہ سوات سے ہے، تو وہ جو سوات کے اخبارات وغیرہ ہیں وہ ریگولر پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھتے ہوں گے. تو یہ مجھے پھر ملالہ کے والد صاحب جو ہیں وہ ضیاء الدین یوسفزئی صاحب، انہوں نے بتایا. تو کہنے لگے کہ ہم نے جب اس میں پڑھا تو ہم نے کہا کہ یار یہ اس پہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. تو پھر انہوں نے جو ملالہ فنڈ کے اس وقت کوئی ڈائریکٹر تھے جو CNN میں رہ چکے تھے، ان تک بات پہنچائی. تو پہلے انہوں نے پھر انویسٹیگیٹ کیا، معلومات حاصل کی. تو معلومات سے ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہر بندہ ہے صحافی، کوئی کسی جاسوسی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر انہوں نے اس حوالے سے حامد کرزئی سے ہی بات کی، ملالہ یوسفزئی نے. اور پھر حامد کرزئی نے جو ہے نا یقین دہانی کرائی کہ میں رہا کرا رہا ہوں. اس سے پہلے اصل میں 2-3 بار ایسا ہوا کہ رہائی کی بات ہو گئی اور مجھے تیار رہنے کا کہا گیا، اگر نہیں ہوا. اور جب یہ والی بات ہوئی نا کہ جب میں جیل میں تھا، میری ملالہ یوسفزئی کے والد سے فون پہ بات ہوئی، اور یہ میری رہائی سے کوئی تقریباً 4 دن پہلے کی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ساری بات ہو گئی، آپ رہا ہو رہے ہیں. میں نے کہا یار جانے دیں، یہ میں بہت زیادہ یہ چیزیں میں فیس کر چکا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ 4-5 دن کے بعد عید، بڑی عید شاید، ہاں چھوٹی عید تو جیل میں گزری تھی، کہا بڑی عید آپ گھر والوں کے ساتھ اپنے منائیں گے. تو میں نے اس بات کو سیریس اس لیے نہیں لیا کہ 5 دن پہلے ہی مجھے دوسری کورٹ جو ہم نے اپیل کی تھی، انہوں نے ہماری اپیل ریجیکٹ کر دی تھی، کیونکہ پہلی کورٹ سے مجھے 4 سال کی سزا سنا دی گئی تھی. لیکن انہوں نے جو دوسری عدالت تھی اس نے یہ کہہ کر اس سزا کو ریجیکٹ کیا کہ بھائی اس میں جاسوسی کے الزام کی تو آپ نے سزا ہی نہیں سنائی، اچھا آپ اس کو بھی اس میں ایڈ کریں.
تو اب وہاں مجھے پتہ تھا کہ اب یہ باری آئے گی میری کوئی 3-4 مہینے کے بعد. تو سردیاں قریب تھیں تو میں نے کمبل شمبل خرید لیے اس کی, یعنی خرید کیا لیے, وہیں سے خرید لیے اس کو جو ہے نا. ایک بندے کو میں نے پیسے دیے کہ اس کو دھو دھا کے آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو استعمال کر سکوں, کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اب تو رہنا ہے لمبا عرصہ. تو وہاں پر جب یہ چیز ہو گئی میں نے کہا یار ابھی مجھے وہ سنائی اور یہ مجھے جو ہے نا ایسی خوشخبریاں میں کئی بار سن چکا تھا, اس نے مجھے بڑا خراب کیا تھا تو میں یقین نہیں کر رہا تھا. لیکن بہرحال پھر وہ یہ ہوا کہ 4-5 دن کے بعد واقعتاً ایسے حالات نے پلٹا کھایا کہ وہ چیزیں بدل گئیں. یعنی میں کورٹ گیا, باقاعدہ وہاں پیشی ہوئی اور وہاں سے انہوں نے مجھے جو ہے نا رہائی کے احکامات جاری کیے. اور جو میرے ساتھ 2 لوگ تھے ان کی رہائی نہیں ہو سکی تھی, انہوں نے میرا خیال ہے 5 یا 8 سال جیل میں گزارے, 5 سال شاید گزارے, اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی. یعنی انہوں نے تو جیل پوری کاٹی. مجھے البتہ انہوں نے جو ہے نا اس طرح سے رہا کر دیا اور پھر اس کے بعد میں پاکستان آ گیا. چلیں الحمد للہ. ہم آپ کو پڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو آپ کافی اس وقت امت مسلمہ میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں خاص طور پہ فلسطین میں, اس پہ بھی کافی آپ کی گفتگو بھی رہتی ہے اور آپ اس پہ لکھتے بھی رہتے ہیں, آپ کا ایک اس پہ یعنی نظر ہے. تو اس وقت جو حالات فلسطین میں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو کیا کیا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے؟ ایک عام آدمی کیا کیا کر سکتا ہے اور پھر ہماری حکومتوں کا اس کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو ان دونوں اینڈس پہ بتا دیں کہ ایک عام آدمی کیا کیا کر سکتے ہیں حالات کے اندر اور ایک ہماری حکومتیں کیا کر سکتی ہیں انشاءاللہ. بالکل, یہ اس کے 2 پہلو ہیں کہ عام آدمی کا کردار اور حکومت کا کردار. یعنی اس میں جو بھی کردار ادا کرنا ہے مؤثر, وہ تو بیسکلی ہماری حکومتوں نے ہی کرنا ہے. لیکن عام آدمی پہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. عام آدمی کا کردار تو یہ ہونا چاہیے, سب سے پہلے اس کو مسئلہ فلسطین پوری طرح سے خود سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے, اپنے دوستوں میں بھی بات کرنی چاہیے. یعنی فلسطین کے موضوع کو ہمیں شامل کر لینا چاہیے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو گفتگو میں وہ شامل ہونا چاہیے. آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں, کسی اور کام میں بیٹھے ہوں, تو آپ بائیکاٹ کا, فلسطین کا, ان کی جد و جہد کا لازمی ذکر کریں. ایک تو یہ چیز ہے, چاہے وہ آپ کا ادارہ ہو, آپ کہیں کام کرتے ہوں, آپ کے دوست ہوں, آپ کی فیملی ہو, تو اس میں ذکر ہونا چاہیے. بات ہوتی رہے گی تو بات تازہ رہتی ہے, زندہ رہتی ہے. اور دوسرا اس میں یعنی سیاسی جماعتوں پہ بھی دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنے منشور میں اس کے حوالے سے چیزیں شامل کریں, اور حکومتوں پر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ نصاب میں فلسطین کو شامل کریں. یعنی ہمارا جو نصاب ہے 16ویں جماعت تک, اس میں شامل ہو. یعنی ابتدائی طور پہ ابتدائی درجوں میں بھلے اس کا ٹیسٹ ہو, بعد میں ٹیسٹ نہ بھی ہوتا ہو, لیکن وہ شامل پڑھائے ضرور جائے نا. یعنی آپ اس کے لیے بھلے 20 منٹ پڑھائیں لیکن پڑھائیں, یعنی اس کو لازم و ملزوم کر لیں. ایک تو یہ چیز ہے. حکومتی سطح پر معاملات نا کوئی بہت اچھے نہیں ہیں عالم اسلام کے. خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اور پھر جب عالمی جنگیں ہوئیں تو پھر جو برطانیہ, فرانس, اٹلی اور دیگر جو اس طرح سے طاقتور ممالک تھے, انہوں نے اسلامی دنیا کو آزادی دینا شروع کی. اور یہ آزادی کوئی اس بنیاد پر نہیں تھی کہ ان کو کوئی ہم سے ہمدردی تھی یا وہ چاہتے تھے ہم آزاد ہو جائیں. عالمی جنگوں نے تباہی اتنا کر دیا تھا, کروڑوں لوگ مر چکے تھے, تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنا جو حکمرانی ہے وہ برقرار رکھیں. تو نوآبادیات کو چھوڑنا تھا, تو بہت ساری جگہوں پر انہوں نے من پسند آزادیاں دیں. تو من پسند آزادیاں ملتی چلی گئیں. اچھا, آزادی مل گئی یہ ایک تو اچھی بات ہے, آپ آزاد ہو گئے, آپ اس کو برا تو نہیں کہیں گے. لیکن چونکہ پہلے آپ خلافت کے ایک ماتحت تھے زیادہ تر ممالک, تو ایک فیصلہ ہوتا تھا. اب اسی کو روکنے کے لیے کہ یار آپ ایک امت بن کے کوئی بات نہ کریں, تو اس کے لیے لازمی سمجھا گیا کہ قومیتوں کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کی جائے. ان آزادیوں کی جو بنیاد تھی وہ نیشن اسٹیٹ پر تھی. تو ہر نیشن اسٹیٹ کا پھر اپنا ایک بت ہوتا ہے قومی, اپنا ایک پرچم ہوتا ہے, اپنا ایک لیڈر ہوتا ہے, اور وہ اس کی جو حدود ہوتی ہیں اس میں سمٹ کر رہ جاتا ہے. تو یہ آزادیاں دینے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ملوک اور آمر, یہ 2 وہ طبقات تھے کہ زیادہ تر جن کو جو ہے نا انہوں نے حکمرانی سونپی. یعنی آپ کہہ لیں کہ اپنی باقیات کو یا پھر اپنے دوستوں کو, اپنے سہولت کاروں کو انہوں نے حکمرانی دی. اور کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس امت میں اتنی وہ جس کو کہتے ہیں کہ چنگاری موجود ہے کہ وہ کسی وقت بھی بھڑک کر اس کو ایک کر سکتی ہے, اور ان کا جو بنایا ہوا وہ نظام ہے اس کو توڑ پھوڑ سکتی ہے. کیونکہ یہ جو دنیا کی تشکیل ہے یہ تو محض 77 سال پہلے ہوئی ہے نا, جدید دنیا کی تشکیل. اس سے پہلے تو معاملات اور طرح کے تھے.
اور پھر اب جب وہ لوگ موجود ہیں تو جو قدس کی آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، فلسطین کی، تو میں اس میں ایک سمجھتا ہوں، ضروری نہیں کہ میری رائے ٹھیک ہو یا اس سے ہر کوئی اتفاق کرے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی آزادی سے پہلے اسلامی دارالحکومتوں کی آزادی بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی جب تک ہمارے جو یہ ان سہولت کاروں کے پاس ہماری ریاستیں ہیں، مسلم خطے ہیں، جب تک یہ آزاد نہیں ہوں گے تو ہم قدس کے لیے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جیسا کہ کرنا چاہیے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہر ایک کی اپنی ایک پالیسی ہے، اور وہ اس حوالے سے عرب ممالک میں تو آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہی، بلکہ خالی احتجاج کیا، آپ کوئی فلسطین کا رومال نہیں پہن سکتے، نہیں پہن سکتے، بات نہیں کر سکتے، بہت زیادہ سختی ہے ان کی طرف سے. تو وہ امت کی بات تب یعنی بنے گی جب وہاں پر، اب شاہ فیصل دیکھیں نا، ایک حکمران گزرے ہیں تو وہ کہنے کو تو بادشاہ تھے. اب یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ کوئی جمہوری حکمران یا عامری کرے گا. وہ شاہ فیصل شہید نے اپنا ایک کردار ادا کیا، انہوں نے ایک کوشش کی امت مسلمہ کو جوڑنے کی، کتنے سارے لوگوں سے بات کی 70s میں، آپ کو یاد ہوگا. تو ایک کوشش ہوئی بہرحال کہ یار کسی نہ کسی مسئلے پر OIC کی تشکیل اور جو کانفرنس ہو رہی ہے، فلسطین کے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے. تو وہ بہرحال پھر وہ راستے سے ہٹتے چلے گئے وہ سارے لوگ. تو وہ چیز اس طرح سے نہیں ہو سکی. اور تیسرا یہ ہے کہ جو اسلامی جماعتیں موجود ہیں ان کی جانب سے اپنے ممالک میں جہاں جہاں آزادی ہیں وہاں تو بھرپور طریقے سے احتجاج ہو. جیسے پاکستان میں تو خیر ہو بھی رہے ہیں، ترکی میں بھی ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی اب ہو رہے ہیں. تو یہ احتجاج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ اس کے نتیجے میں تو شاید فلسطین آزاد نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں رائے عامہ ہموار کرتا ہے، ایک میسج جاتا ہے. اس میں ایک دو رائے پائی جاتی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے انہی جماعتوں کے درمیان بھی یہ دو اختلافات پائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ صرف احتجاج کریں، یعنی آپ ایک مارچ کر لیں، مہینے میں ایک دفعہ کر لیں یا سال میں 2 دفعہ کر لیں. ایک یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ملٹیپل پروٹیسٹ کرتے رہیں، چاہے وہ آپ ڈی چوک کے باہر آ کے کریں یا آپ ایسی جگہوں پہ کریں جہاں پر یعنی جس پہ یعنی کوئی شدت پیدا ہو، کوئی سامنے سے جو ہے نا ان کے اوپر پریشر بلڈ ہو. ایک تو آپ نے ہے نا کہ احتجاج تو ہر سیاسی جماعت کو اجازت مل جاتی ہے، تو ایک تو سیاسی جماعت کو اجازت مل جاتی ہے، وہ تو آپ اپنا احتجاج کرتے ہیں، ایک سیاسی آپ اپنی رائے بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی ہماری سیاسی رائے ہے. لیکن ایک ہے کہ آپ یعنی ایک ڈی چوک کے باہر آ کے کریں یا آپ کسی ایمبیسی کے باہر آ کے کریں یا اس طرح کی جگہوں پہ کریں جہاں پہ ان کے لیے پریشر بنے کہ یار ہم اب کیسے روکیں ان کو. تو آپ کا اس میں کیا ذاتی خیال ہے کہ اس میں سے کون سی رائے زیادہ بہتر ہے؟ دونوں رائے بہتر ہے. یعنی اگر آپ اعلان کرتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی یا ڈی چوک جانا ہے تو وہاں پر بھی جائیں، وہاں پر بھی جا کر کریں. اور وہ چونکہ ہوگا یہ کہ وہاں پر احتجاج کی اجازت نہیں ہے تو لازماً اس میں جو ہے نا تصادم ہوگا، گولیاں برسیں گی اور بہت سارے لوگ اس میں جو ہے نا جاں بحق ہوں گے، زخمی ہوں گے. لیکن وہ یہ کہ ایک چیز اس سے بھی سامنے آئے گی، یعنی ڈی چوک اور اس کا یہی مطلب ہے نا، تصادم ہے، اور تو کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. اور اس کے علاوہ کہیں اور کرتے ہیں تو وہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے احتجاج میں میکسیمم لوگ شرکت کر سکتے ہیں. صحیح. ایک اہم چیز یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان احتجاجوں میں صرف مذہبی طبقے کی شمولیت اہم نہیں ہے. یہ کامیابی تب ہوگی جب دیگر طبقات یعنی عام لوگ جس کو آپ کہتے ہیں نا رائے عامہ، وہ اگر اس احتجاج کا حصہ بنتے ہیں تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ اس عوام کو امریکن ایمبیسی لے جا کر، جو عام عوام ہے اس کو اس بات کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ان احتجاجوں سے کوسوں دور بھاگ جائیں. اور ایک اگر آپ وہ والا احتجاج کرتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں اجازت مل گئی، پرامن ہو گیا، تو اس میں اگر وہ شرکت کرتے ہیں تو کم سے کم وہ اس اسٹیج تک تو آ گئے نا. تو چیزیں دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی دونوں کی اپنی اہمیت ہے. لیکن جو فلسطین کی آزادی ہے وہ ان دونوں سے نہیں ہونی، وہ ایک تیسرا معاملہ ہے. اور وہ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ عملی اقدام، یعنی فلسطین پہ جو اسرائیل کا قبضہ ہے، یا بلکہ یہاں چھوٹی سی کوئی کرسی ہوتی ہے، یا یونین کونسلوں میں جو ہے نا جو سرکاری آفیسر ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی نہیں چھوڑتے ہیں، گاڑیاں سرکاری آفیسرز کو مل جاتی ہیں وہ واپس نہیں کرتے ہیں. تو جو اختیار کا معاملہ ہے نا تو وہ تو بہت اور طرح کا، اور فلسطین میں تو اختیار بہت ہی اور طرح کا ہے. تو یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، وہ تو پوری ایک ان کی جو مذہب ہے یا ان کی جو قوم ہے اس کو بچانے کا مسئلہ ہے. تو وہ اگر اس پر کوئی کمپرومائز کریں گے تو وہ تو پھر کہیں نہیں رہیں گے. تو اس کے لیے تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی سازشیں کی ہیں. ہزاروں سال کے بعد تو 77 سال پہلے ان کو ایک جگہ ملی ہے،
اور وہ 77 سال کے ہی عرصے میں ان کے لیے کتنے خطرات لاحق ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے وہ اتنی پلاننگ کرتے ہیں کہ ممالک تقسیم کریں, ہمارے جو ارد گرد ممالک ہیں وہاں پر ہمارے دوست بیٹھے ہوں, عالم اسلام میں اور جگہ ہماری دوستیوں پریشر, اور پاکستان پہ کیوں دباؤ ہے آپ تسلیم کریں. یعنی پاکستان کو اسرائیل کے تسلیم کرنے سے ہمیں کون سا کوئی فائدہ ہو جائے گا, یا ان کو ہماری کوئی ضرورت ہے؟ مسئلہ اس رائے عامہ کا ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی تسلیم کریں تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد ختم ہو. اس کے حوالے سے جو مزاحمت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال وہ پریکٹیکلی جب تک کچھ نہیں ہوگا تو مشکل ہے. ہاں ان مظاہروں سے ایک رائے عامہ بالکل بنی ہے, اور اس سے یورپ امریکہ کے جو نوجوان ہیں وہ متاثر بھی ہوئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سمجھنا چاہیے کہ 77 سال میں جو یہود نے اپنی مظلومیت کی ایک داستان گھڑی, سچی جھوٹی ملا جلا کر, اور انہوں نے اس حوالے سے پورے بالی ووڈ کی کئی موویز موجود ہیں, کوئی دستاویزی فلمیں بنائی ہیں, اخبارات میں کالمز لکھے گئے ہیں, لابنگ کی گئی ہے, ایک پورا مظلومانہ تاثر ہے. تو وہ تاثر اس 1.5 سال میں نئی نسل کے آگے تو بہت ڈیمیج ہوا ہے نا. پرانی نسل تو شاید ابھی بھی کنیکٹ ہو یہود کے ساتھ, لیکن جو نئی نسل ہے وہ بہرحال اس پر جو آئی ہے اس طرف تو سوچ رہی ہے. تو 1.5 سال میں تو بہت نقصان. اور دوسرا بیانیہ بھی, یعنی جو مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے تھے, یعنی وہ بیانیہ بھی ٹوٹ گیا اب کہ الٹا ہو گیا ہے. جو لوگ مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے تھے وہ ٹیررسٹ بن گئے ہیں, اور جو یعنی جو دوسری طرف جو معاملات تھے, یعنی یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا ہوا تھا, ان کی مظلومیت ختم ہو گئی الحمدللہ. بیانیہ تو دیکھیں اسی کا ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے, یعنی بیانیہ بھی اسی کا ہے جس کی لاٹھی ہوتی ہے. ایسے ہی. تو وہ اب یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے, کیونکہ ہم لوگ جو دہشت گرد کی ایک تعریف کرتے ہیں نا, اب ہم دہشت گرد کو اس لیے دہشت گرد کہتے ہیں کیونکہ وہ تعریف امریکہ کرتا ہے. اس کی کوئی اور تعریف بھی ہو سکتی ہے. کیا ہر ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے؟ آپ نے تو بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب بلکہ اسلام سے ہی تعلق رکھنے والے سب لوگ دہشت گرد ہیں. یعنی اگر وہ لوگ کہیں اور ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, وہ پیس پروسیس ہوتا ہے. تو یہ یعنی اس میں جو ہے نا بہرحال اس تعریف کو جو ہے نا دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ غلامی میں ہوتے ہیں, آپ جو ہے نا بہت زیادہ کسی سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ وہ تہذیبی غلبے کا شکار ہوتے ہیں, تو پھر وہ جو کہہ دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں. حالانکہ مزاحمت اس کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہتھیار اٹھائے, لیکن کم از کم ٹھیک بات کرنے کی تو کوشش کریں نا. یہ عجیب و غریب تانے لے کر آ جاتے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا اب ہمارے جو لبرل لوگ ہیں, امت کہاں ہے بھائی, امت مسلمہ کدھر ہے؟ یار امت مسلمہ کدھر ہے؟ آپ سب چھوڑ کے جو یہ پاک ہند کشیدگی ہے اس وقت, عرب میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. آپ جائیں وہاں پر لوگوں کے کامنٹس پڑھیں, چاہے عرب ہوں, یعنی مختلف عرب ممالک. میں نے عمر سلیمان کا آج پوسٹ دیکھی ہے, شیخ عمر سلیمان. وہ تو چلے پوسٹ ہے, وہ تو ایک بڑا نام ہے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, عام عربوں کی, عام ترک, عراقی, فلسطینی, یہاں تک کہ مصری. آپ جا کر ان کے کامنٹ پڑھیں عربی میں, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں, آپ کو 95% سے زیادہ لوگ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ملیں گے. بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کب پاکستان دیکھا ہے؟ لوگ جس امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں نا, کہاں ہے وہ؟ حکمرانوں کی صورت میں بھائی. وہ امت مسلمہ نہیں ہے, وہ اپنی امت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. یہ تو عام لوگ ہیں جو اپنی امت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا کیا ہے عراقی سے لینا دینا؟ یمنی جو ہے ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو جو مسلمان ہیں وہ تو امت مسلمہ کے ہی ساتھ کھڑا ہے نا. تو جب یہاں پر ان کی خطے میں تبدیلیاں آ جائیں گی اور یہاں پر ایسی حکومتیں ہوں گی جو ان کی بات کر سکیں گے, تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو کہا جاتا ہے نا امت مسلمہ بہت پیچھے رہ گئی ٹیکنالوجی میں, تعلیم میں, سائنس میں, کوئی پیچھے نہیں رہ گئی ہے. مسئلہ صرف ترجیحات کا ہے. جب آج یہ ایک ہو جائیں گے اور یہ اپنے وسائل بھی شیئر کریں گے, دیگر چیزیں کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ بمشکل سے 30-40 سال کے اندر امت مسلمہ اپنے پوری قد کے ساتھ کھڑی ہوگی. صحیح. تو یہ ایک وہ جو بیانیہ بنائے جاتے ہیں مروبیت کا بیانیہ ہے, اور یہ اس میں کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے. عام جو مسلمان ہے وہ تو مسلمان کے ساتھ ہی کھڑا. ایسے بارک اللہ. آخری سوال جو ہم ابھی گفتگو لائبریری میں بھی کر رہے تھے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس ادارے میں جو ہم نے کریکولم میں کچھ چینجز لے کر آئے جو کہ آپ عام مدارس میں نہیں دیکھتے, تو اس پر آپ کی بھی کچھ رائے تھی. میں چاہتا ہوں کہ وہ اب رائے سب کے سامنے ہی بتائیں تاکہ اس پہ یعنی ایک بیانیہ ہم تشکیل دیں, لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ جو ہمارے مدارس ہیں یا جو بھی انسٹیٹیوشنس کام کر رہے ہیں اس وقت, اور خاص طور پہ ہمارے طبقے کے جو لوگ مختلف انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کر رہے ہیں الحمدللہ, جو مدارس سے نکلے ہوئے ہیں لیکن یونیورسٹیز سے گریجویٹس ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہی لوگوں میں کام کریں, تو ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح کی تعلیمی میدان میں یعنی جو کام کر سکتے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, جو روایتی مدارس ہمارے یہاں موجود ہیں ان کو تو یہ آپ لوگوں کی یہ والی حرکتیں کوئی بہت پسند نہیں آتی ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا کہاں ہمارے کام میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں ایک بہت بڑا ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو مدارس سے یا علماء سے کنیکٹ نہیں ہے, تو اس کے لیے ایک برج تو کہیں نہ کہیں آپ کو دینا ہوگا. تو یہ وہ برج ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس طرف آ سکتے ہیں. اچھا, اب ایک ظاہر سی بات ہے مدارس ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں, ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے اور وہ چیزیں کر رہے ہیں, لیکن جو کچھ چیزوں میں ہم کمی دیکھتے ہیں کہ جو بعض ایسے علوم ہیں, فنون ہیں کہ ان کی موجودگی ضروری ہے, اس کی وہاں پر کمی نظر آتی ہے. مثلا ایک چیز ہم ڈسکشن میں لے کر بھی آئے تھے کہ پاکستان میں یا کراچی کی ہم بات کریں, کراچی میں بہت سارے مدارس ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ان مدارس میں ایک بڑی تعداد جو ہے جنوبی پنجاب سے آنے والے سرائی کی طلبہ کی, اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پشتون بھی یہاں پر آتے ہیں. موسٹلی یہ ہیں, اس کے علاوہ بلوچستان سے بھی آتے ہیں اور کچھ جو ہے اندرون سندھ سے بھی آتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم پشتون کی بات کر لیتے ہیں. ایک پشتون وہاں سے خیبر پختونخوا کے کسی بھی علاقے سے اپنے گاؤں سے اٹھ کر آیا مدرسے میں. اب جب وہ کراچی کے مدرسے میں آئے گا تو اس کی دوستی تعلق اپنے ہی لوگوں سے بنے گا زیادہ تر. ہو سکتا ہے اس کی گیدرنگ میں یعنی کوئی پنجابی اور مہاجر بھی ہو, لیکن زیادہ تر پشتون ہوں, اور یہ ایک فطرتی بات نیچرل ہے. اب اس سارے چکر میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے ایک مخصوص مزاج, کلچر اور دنیا کو دیکھنے کے ویژن کے ساتھ موجود ہوتا ہے. تو جب وہ وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس میں سے کہیں کوئی امام بنتا ہے یا کسی جگہ جاتا ہے, تو وہ اسی لیگیسی کو لے کر چل رہا ہوتا ہے جو وہ اپنے علاقے سے لے کر آیا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ مجھے کس علاقے میں کیا بات کرنی ہے, اور ہر علاقے کا جو ایک کلچر ایک ڈفرینس ہوتا ہے, اس میں ایک فرق ہوتا ہے. وہ جو ہے نا اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, میں نے ایک کچھ عرصہ پہلے جمعہ پڑھا, تو وہ ہوا یہ کہ اس میں مولوی صاحب نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ مفتی تقی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے اور اس پر لوگ کہہ رہے ہیں, لبرل کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کیوں نہیں جا رہے ہیں. تو اب یہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا اچھا جواب پڑھا. ایک صاحب نے بولا کہ یہ نکاح بھی مولوی پڑھاتے ہیں, تو تم کمرے میں خود جانے سے پہلے مولوی کو کیوں نہیں بھیجتے. اب وہ صاحب وہ جو بات کر رہے ہیں ایک علاقے میں, پوش علاقے میں, اپنی آڈینس کو سامنے رکھے ہوئے, یہ بہت نان سینس بات تھی. اس کا بڑا ستھرا سا, یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب نے اگر کوئی فتویٰ دیا تو آپ اس کی یہ بات کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے حکومتوں کو, افواج کو ان کا فرض یاد دلایا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے اور آپ اس میں جائیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ اس کا جواب تھا. تو یہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو اس کو لوگ برا مانتے ہیں, اور یہ بہت نان سینس بات ہے, سوری ٹو سے. تو یہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس حوالے سے جب تک ان کی جو جس کو کہتے ہیں نا مزاج کو بدلنے اور ان سب چیزوں کے حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی پڑھانے میں کوئی چیز ہونی چاہیے, تاکہ وہ جس مختلف جگہ پر شہر میں, علاقے میں موجود ہیں, اس کے لوگوں کو اور اس کلچر کو, اس مزاج کو سمجھ سکیں. اور یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تربیت سے ملتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو امت کا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے, معاذ بن جبل, ان کو جب یمن بھیج رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی اور ان کو بتایا ہے کہ تم یمن کی طرف جا رہے ہو, تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو, تم ان کو ایسے بات کرنا, پہلے اس چیز کی دعوت دینا, جب وہ مان لے تو اس کی بات کرنا, پھر وہ مان لے تو یہ بات کرنا, اور پھر جب تم یہ کر لو تو اس کے بعد اس سے زیادہ ان سے نہ لینا, نہ ان سے زیادہ ان سے ڈیمانڈ کرنا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ تم جس کلچر میں جا رہے ہو, اور یہ قرآن کہتا ہے ہمارا صلی اللہ علیہ رسول اللہ بلسانی قومی, کہ تم یعنی ہم نے کسی قوم میں ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے اس کی اپنی زبان کے. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان سے مراد خالی یعنی اردو اور انگریزی اور عربی یہ زبانیں نہیں ہوتی, بلکہ ایک کمیونیکیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ, آپ کیسے سامنے والے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ان کا ایک اپنا طور طریقہ ہوتا ہے, ان کے یہاں کچھ رکھ رکھاؤ ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ بات صحیح ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے مدارس میں ان اصلاحات کی ضرورت ہے. اور جو چلیں وہ مدارس اپنی جگہ پہ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, اور اصلاحات جتنی لا سکتے ہیں ان کا جتنا ویژن ہے اس کے حساب سے کریں. جو انسٹیٹیوٹس اس وقت کام کریں, آپ کی توسط سے, آپ کی اس بات سے میں اپنے دوستوں کو جو ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے دوست ہیں, اپنے انسٹیٹیوٹس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, تو ان کو یہی ایڈوائز ہے کہ آپ یہ چیزوں کے یعنی جو کریکولم آپ مدرسے کا اٹھائے ہوئے ہیں وہ بالکل لیں, لیکن یہ ساری چیزیں ایڈ کریں تاکہ آپ کا بچہ جب تیار ہو کے معاشرے کے اندر جائے تو وہ ڈفرینٹ ہو. یعنی آپ اگر ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا مدرسہ وہی, آپ کا بچہ جو ہے وہ مدرسے کا دماغ لے کے باہر آ رہا ہے, تو پھر تو آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. بہتر تھا کہ آپ انہی مدارس کی طرف لوگوں کو بھیجتے.
یہ مطلب یعنی آپ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس طرح سے کئی، اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک داعی کو پیدا کرنا یہ بہت اہم ہے. ایسے ہی ہر آدمی عالم نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے، لیکن داعی کی ذمہ داری تو وہ تو ہر آدمی پہ لگا دی گئی ہے نا. وہ اگر آپ اس کو دیکھیں بالکل ایسے کہ ہر آدمی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. ایسے تو اس میں اگر وہ داعی بنانے کا کام اور وہ سوسائٹی کو بھی سمجھتا ہو اس کی ساری چیزوں کو، تو وہ بہت اچھی طرح سے آگے جا سکتا ہے. یعنی اس میں آپ ایک طارق جمیل صاحب کی مثال دیکھ لیں. سیاسی طور پر ان پہ بہت تنقید کی جاتی ہے، کئی وہ ضعیف احادیث بھی سناتے ہیں، کئی ان کے واقعات ایسے ہیں کہ اس کے اوپر بالکل جائز طور پہ تنقید کی جا سکتی ہوتی ہے. لیکن ان کا ایک کام یہ ہے کہ انہوں نے سوسائٹی کے کئی لوگوں کو کنیکٹ کیا. ان کے ساتھ کیوں کنیکٹ ہو گئے؟ یہ سائنس ہے نا، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی یہ تنقید کرنا تو خیر بہت آسان ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے وہ تمام طبقات جو عموماً مذہبی طبقے یا علماء سے بہت دور دور رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر لفظ ہے کہ ڈرتے ہیں، وہ ان سے نہیں ڈرتے ہیں. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جب اپنی سوسائٹی میں دعوت کا کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو بڑا صبر آزما کام ہے نا، بڑا مشکل کام ہے یہ. تو جو اس کام کے لیے اتریں تو وہ لٹ لے کے نہ اتریں، لٹ والے بھی ہونے چاہیے. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اور ڈرانا کب ہے، ہنسانا کب ہے، خوشخبری کب دینی ہے. تو یہ ساری پیچیدگیاں اگر طے ہو جائیں اور اس کے بارے میں بات ہو تو یقینی طور پر اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور یہ والے اس طرح کے آپ کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں یہ یقینی طور پر اس میں اچھا رول پلے کر رہے ہیں. بہت شکریہ. بس آخری کوئی ایڈوائز ہمارے لیے یا لوگوں کے لیے جو لوگ اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں تو آپ ضرور دے سکتے ہیں. خیر ہم کیا ایڈوائز کریں گے، یقینی طور پر آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو دعوت کے کام سے جڑا ہوا ہے اور ٹھیک طرح سے دعوت کا کام کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے. یعنی لوگوں کے پاس کرنے کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے اس کام کے لیے وقت نکالنا کرنا. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اخلاص نیت ہے تو کر رہے ہیں، لیکن اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں، جانچتے رہیں. اور پھر جو ہمارے یہاں فرقوں اور مسالک کا ایک بڑا اختلاف اور چیزیں، ان سے میرا خیال ہے میکسیمم گریز کیا جانا چاہیے. اور جو مشترکات پر جتنا جمع ہو سکتا ہے خاص طور پہ ان حالات میں اب آپ مطلب آپس میں ہم لڑ کر کیا کر لیں گے کہ سلفی دیوبندی جھگڑا کیا ہے اور بریلوی شیعہ جھگڑا کیا ہے. اس میں تو جتنا آگے جاتے جائیں گے تو اس میں مزہ بہت ہے. ویسے ویورشپ بھی اس کی ہے، ہاں مزے اس میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ بحیثیت مجموعی جو قوم کا مزاج ہے وہ سنجیدگی اور اس طرح کی بات سننے کا نہیں ہے. لیکن بہرحال پتہ ماری کا کام ہے، کرنا تو پڑے گا. تو اگر آپ اس کو اسی طرح سے ڈائریکشن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا اچھے نتائج برآمد ہوں گے. جزاک اللہ خیر. شکریہ آپ کا آنے کا اور اپنے ٹائم دیا. السلام علیکم.